صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیکھا، وہاں ہردوئی جانا ہوتا تھا تو ٹنکی کے پاس ٹنکی کے 2 نل ہوتے تھے فقط، اور وہاں لوٹے پڑے ہوتے تھے. نل کو کھول کر براہ راست ڈائریکٹ وضو کرنے کی حضرت کے یہاں اجازت نہیں. لوٹے میں پانی لو اور لوٹے سے وضو کرو. اور آپ لوٹے سے وضو کر کے دیکھ لیجئے، یہ 1.5 لیٹر کا جو لوٹا ہوتا ہے اس میں اگر آپ وضو کریں گے تو وضو کے بعد بھی 1/3 پانی بچ جائے گا. اور نل کھول کر وضو کریں گے تو آپ کا وضو اگر آپ فوراً شروع کر دیں تو، ورنہ ہمارے نوجوان تو وہاں نلوں پر بیٹھتے ہیں، ایک ادھر بیٹھا ایک ادھر بیٹھا، دونوں نے پھول کھول رکھے ہیں، باتیں چل رہی ہیں اور باتوں میں ہی 15 منٹ تو گزر جاتے ہیں. ان 15 منٹ میں مسجد کی آدھی ٹنکی تو ختم ہو جائے گی. کل کو اللہ میاں کو کیا جواب دیں گے اللہ ہی بہتر جانے گا. تو بہرحال اگر ایسا نہ کرے تو بھی نماز اس نل کے ذریعے سے وضو کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بالٹی رکھ کر دیکھ لیجئے کئی لوٹے اس میں ضائع ہوتے ہیں. اب جب ہماری نماز کی شروعات ہی یہاں سے ہوئی اور ہم یہ چاہیں کہ ہم کو کیا مل جائے، پھر خشوع نصیب ہو جائے، خضوع نصیب کیسے حاصل ہوگا؟ خشوع کے راستے تو ہم نے پہلے ہی اپنے لیے بند کر دیے. بہرحال طہارت، یہ وضو کو صحیح طریقے سے کرنا ایک تو یہ ہوا. اس کے بعد آپ مسجد میں آئیں گے. شریعت نے عموماً اکثر نمازوں کے شروع میں پہلے سنتیں رکھی ہیں. آپ اذان پہلے سے دلوائی جاتی ہے کہ بھائی نماز تو 10 منٹ 15 آدھا گھنٹہ جیسی نماز. فجر اور ظہر کی نمازوں میں عموماً آدھ گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، عصر عشاء میں 15 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. تو اذان سنتے ہی حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی آدمی اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جماعت سے 8 گھنٹہ پہلے سے اس کو تیاری کرنی چاہیے اس کی. یہ حضرت نے فرمایا تو پہلے سے تیاری کر لیں ہم. اب یہاں تو کیا حال ہے، تو پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے، لیکن ہمارا کیا حال ہے، اگر آ بھی گئے بائی چانس پہلے اور وضو کر لیا تو وہاں سے گھڑی دیکھیں گے، وہاں کھڑے ابھی تو 10 منٹ وہاں باتیں ہو رہی جیسے یہاں کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے کہ جلدی آئے گا تو مار پڑے گی. یہ ہمارا مزاج بن گیا. ہمارے اسلاف و اکابر کیا کرتے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں. بھائی پہلے آ جاؤ، کچھ 2 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لو تو آپ کا تعلق قائم ہو اللہ، اور تم فرض نماز کو ایسی حالت میں پڑھنے والے بنو کہ تمہارا جی نماز کی طرف کیا ہو چکا ہو، متوجہ ہو چکا ہو. اور سنتوں کے بعد فرض کے درمیان فقہاء نے بات کرنے کو منع لکھا ہے، مکروہ لکھا ہے. کیوں؟ سنت پڑھ کر کے جو توجہ قائم ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بات کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گی، ختم. بات مت کرو، اپنے کام میں لگ. کوئی ضروری بات ہے جائز ہے، لیکن بہرحال مقصد جو تھا سنت پڑھوانے کا وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اور نماز کو ویسے بھی ایسے انداز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ پوری توجہ سے پڑھ سکیں. اسی لیے پیشاب کا تقاضا ہے، پیشاب لگی ہوئی اور نماز پڑھو گے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ کیا ہے، مکروہ. حدیث میں ممانعت ہے. پخانے کا تقاضا ہے، ممانعت. بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا موجود ہے تو پہلے کھانا کھا لو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی حالت میں اگر نماز پڑھو گے تو نماز کے بجائے آپ کا دھیان کہاں ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ میری نماز کھانا بنے اس کے مقابلے میں میرا کھانا نماز بنے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ بھوک لگی ہے، کھانا موجود ہے، آپ نماز کی نیت باندھیں گے تو ظاہری شکل کے اعتبار سے تو نماز پڑھ رہے ہیں اور دل لگا ہوا ہے کہاں، کھانے میں. اور اگر اس وقت نماز پڑھنے کے بجائے کھانے میں لگ جائیں گے تو جو آدمی نمازی ہوتا ہے اس کے سر پر نماز جب تک پڑھنے والے سوار رہتی ہے تو نماز کھانا کھانے کے دوران بھی طبیعت کہاں لگی ہوئی ہوگی. تو آپ کا کھانا کیا بن گیا، نماز بن گیا. ہمارے حضرت نے سنایا ایک مرتبہ واقعہ. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا کے ساتھ کہیں سفر سے واپس تشریف لائے تو کوئی کسی کی زبان سے یہ نکل گیا کہ پہلے نماز پڑھ لیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے. حضرت نے فرمایا بھائی پہلے کھانا کھا لیں پھر اطمینان سے نماز پڑھیں گے. گویا حضرت نے یہ جملہ الٹ کر یہ تعلیم دی کہ اطمینان سے کرنے کا کام کھانا نہیں ہے، اطمینان سے کرنے کا کام کیا ہے، نماز. یہ نماز کو اس انداز سے پھر نماز کے سارے اس میں جو دھیان لگانے کے لیے
اس کے الفاظ کی طرف. اور ہم کبھی دھیان لگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہم یوں سوچتے ہیں کہ پہلے انجن سے جو ہے چوتھے آسمان پر پہنچ جائیں گے. کہاں پہنچیں گے؟ ارے بھائی پہلے الفاظ کے ساتھ فقہاء بزرگوں نے بتایا کہ آپ جب پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تو جیسے ایک بچہ حفظ کرنے والا اپنے استاد کو سبق جب سنا رہا ہوتا ہے تو جہاں زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے وہاں اس کا پورا جان کس کی طرف ہوتا ہے؟ ان الفاظ کی طرف. اگر ذرا بھی اس کی طرف سے بے جان ہو جائے گا تو وہ پڑھ پائے گا نہیں، مار پڑے گی اس کو، ہے یا نہیں؟ تو اب دیکھیے یہاں ہمیں بتایا گیا کہ نماز میں جو قرات آپ کا دھیان اس کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ الفاظ یہ بھی ایک جز ہے، حصہ ہے کس کا؟ نماز کا. آگے جب اتنی آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہو جائے، اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ الفاظ کے ساتھ پھر آگے معنی کا درجہ آتا ہے. لیکن ہم پہلے دن سے اب پھر یہ کیا ہوا کہ نماز کے لیے کوشش محنت کرنا چالو کریں گے. ابھی جیسے سنا اور توجہ، ہاں آج تو نماز ڈھنگ سے پڑھنی ہے آج تو. اب فجر کی نماز بہت پورا پکا ارادہ لے کے آئے اور اللہ اکبر شروع کی، اور جہاں سورہ فاتحہ شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور مالک یوم الدین سے پہلے گاڑی پٹری سے اتر گئی. جان ہٹ گیا، اور اس جان کے ہٹنے کا بھی جان نہیں رہا، یعنی یہ بھی خیال نہیں رہا کہ میرا دھیان ہٹ گیا ہے. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ابھی مالک یوم الدین سے ہٹا نا، سلام پھیرنے تک یاد آئے گا نہیں کہ میرا دھیان ہٹا. اور سلام پھیرنا یہ تو، اور میں اس کے بعد ظہر میں بھی یاد نہیں، عصر میں بھی یاد، 2 دن کے بعد یاد آئے ارے یار نماز تو دھیان سے پڑھنے کی ہے. وہ میں 2 روز پہلے چالو کی تھی اور مالک یوم الدین سے گاڑی پٹری سے اتری تھی، ایسی اتری کہ آج تک یاد بھی نہیں آیا. چلو آج تو پھر جان سے پڑھنا ہے، یعنی یہ ہے ہمارا حال. کیجیے کوئی بات نہیں، ایسا بھی ہو جائے تو ہمت ہارنے کی ضرورت، یاد آئے پھر عزم کو تازہ کر لیجیے، پھر محنت شروع کیجیے. آج اگر گاڑی جو ہے چلے گی تو پھر اہدن الصراط المستقیم پر جا کر اگر پٹری پر اتری ہے تو ابھی 2 دن کے بعد یاد آیا تھا، 1 دن کے بعد، 1 نماز کے بعد، دھیرے دھیرے محنت. تو لوگ کیا کہتے ہیں آ کر شکایت کرتے ہیں جی نماز میں دھیان نہیں لگتا. تو میں سوال کرتا ہوں کہ بھئی تم نے نماز میں دھیان لگانے کے لیے کیا محنت کی؟ تو اپنے دل سے پوچھو. دنیا یا آخرت کی کوئی چیز بھی بغیر محنت کے حاصل ہو سکتی نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ کی جائے. رہے یہ خیالات، تو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو خیال آ رہا ہے خود، تو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس خیال کے آنے سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹی. کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، نماز کو فاسد کرنے والی یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں، اس میں ایک نمبر ایسا ہو کہ خیالات کا آنا یہ نماز کو توڑ دیتا ہے. کہیں نہیں. نماز کو مکروہ کرنے والی چیزیں، اس میں بھی خیالات کا آنا نہیں ملے گا آپ کو. مکروہ تحریمی میں بھی نہیں ملے گا اور تنزیہی میں بھی نہیں ملے گا. وہ تو مجھے بتا دیجیے. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آپ اس کی فکر نہیں. یہ کیا ہے؟ شیطان کا ایک دھوکہ ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات دھیان میں رکھنے کی ہے، میں آپ لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اصل کیا ہے کہ نفس اور شیطان آدمی کو ایسے کام میں لگانا چاہتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس کام سے ہٹانا چاہتا ہے جو اس کے اختیار میں. نماز کے اندر فرائض، واجبات، سنن، مستحبات یہ تو ہم ادا کر سکتے ہیں، اور ان خیالات کا نہ آنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں. اب ہر آدمی آ کر وہ خیالات ارے خیالات کو چھوڑ دیں. تو یہ بتا کہ یہ جو نماز کا طریقہ بتایا گیا تھا، اتنے فرض، اتنے واجب، کتنی ادا کی تو نے؟ ارے جان کو چھوڑ دیں. پہلے یہ بتا مجھے، یہ تو اس میں تو کمی ہے، تو پہلے تو کرنا ہو. پہلے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے. اور یہ تو اختیار میں، خیالات کا دور کرنا ہمارے اختیار میں نہیں. ہمارے بزرگوں نے مثال دی کہ یہ تو کتا ہے. کیا ہے؟ شیطان جو ہے نا خیالات ڈالتا کتے کے. آپ نے دیکھا ہوگا
ہمارے یہاں تو بہت ہوتے ہیں اس طرح کتے، باہر نکلتے ہیں کتا آیا بھونکتے بھونکتے، کوئی نیا مسافر آیا ہے تو اب مسافر کو چاہیے کہ وہ بھونکتا ہے، اس کی طرف دھیان نہ دے، چلتا ہے، اور اگر وہ اس کو ہٹانا چاہے تو یوں کرے گا تو کتا اور جائے گا اس کے پاس۔ اب وہ یوں سوچے کہ جب تک کہ یہ اپنی جگہ سے جائے گا نہیں وہاں تک میں آگے بڑھوں گا نہیں، تو نہیں یہ جائے گا نہیں یہ بڑھ سکے گا، سفر ختم۔ اس کے بجائے وہ بھوکتا رہے، میرے باپ کا کیا جاتا ہے، کتا اپنا جو ہے چلتا، تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کی ایک حد مقرر ہے، اس کی حد مقرر ہونے پر لطیفہ ہم نے اپنے یہاں دیکھا، کار میں جا رہے ہیں اور کتا بھوکتے بھوکتے آیا، اتنا تیزی کے ساتھ کار کے ساتھ چل رہا ہے، اور چند قدم کے بعد ایک دم، جیسا کار کو بھی بریک اتنی زوردار نہیں لگتی جتنی وہ لگاتا ہے، ایک دم وہاں رک گیا، بس ایک قدم بھی آگے نہیں، اس کی ایک حد ہے۔ تو آپ کو ان خیال